ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اب یہ مومن کے لیے پہلا وہ عمل ہے، اور میں جب وہ ایمان میں آتا ہے اور ایمان جیسی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا کیا گئے؟ قالو ربنا اللہ. وہ کہتا گئے مجھے پالنے والا اور کوئی نہیں ہے. ربنا اللہ، وہ مجھے پالنے والا وہ رب گئے جس نے پتھر میں کیڑے کو بھی بھوکا نہیں مارا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ مومن کو کتنا یقین ہے رب پہ. اب سچ بتائیے، قرآن کے اس حسین پاکیزہ روشنی اور نور کا اس کی وضاحت ہمیں سکھ بتائیں گے، ہندو بتائیں گے، یہودی بتائیں گے، عیسائی بتائیں گے، یا مسلمان بتائیں گے اپنے کریکٹر سے؟ پریکٹیکلی بتائے گا رشوت نہیں لوں گا، کم نہیں تولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دو نمبری نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دیوں گا. کیوں؟ رزق تو میں نے کمانا ہی نہیں ہے، میرا کام ہے محنت کرنا، رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے. محنت کرنا میرا کام ہے. جب مجھے یہ عقیدہ گئے قالو ربنا اللہ، جب مومن اس بات پہ جڑ جاتا گئے پتہ ہوتا ہے دو نمبری دھوکہ فراڈ سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر کما بھی لیا، ہم نے ایسے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں. مثلا پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، اس کے بڑے 5 سٹار ہوٹل ہیں پاکستان میں. اس گروپ کا جو سربراہ ہے ایک اسی طرح ایک اور ہے، اس کا پاکستان کے سب سے بڑے بینکوں کی ایک چین ہے، اور کئی اس کی ہزاروں انڈسٹریاں ہیں. ایک وہ، اور ایک پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، میں نام نہیں لیتا، سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں. ایک صوبے میں ان کی ہائے بے شک حکومت رہتی ہے، نیکسٹ آنے والے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ان کے لخت جگر خواب دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ بندے وہ ہیں، ایک بزرگ صرف دال کھاتے ہیں اور باقی دو وہ ہیں جو جن سے اللہ نے ذائقہ چھین لیا ہے. ذائقہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ خربوں کے مالک ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا وہ میٹھا کھا رہے ہیں یا نمکین کھا رہے ہیں. ان کو یہ ذائقہ ہی اللہ نے چھین لیا ہے. اب بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ چیزیں جن کو اللہ نے یہ دی ہے. تو ان کے پاس کوئی تھوڑی دولت نہیں ہے، دولت کے انبار ہے. تو عرض یہ گئے مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ گئے، موت و حیات کا مالک. جب مجھے پتا گئے کہ میری موت کا حیات کا مالک اللہ گئے تو مجھے پتا گئے نہ مجھے کوئی مار سکتا گئے. مروں گا تب جب میری موت کا وقت ہوگا، جیوں گا تب تک جب تک میرا مالک مجھے زندہ رکھے گا. مار نہیں سکتا. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضی. آپ فرماتے گئے لوگوں نے جب بات کی تو فرمایا میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے، کیونکہ جب اس کا ٹائم نہیں ہے تب تک میری موت میری حفاظت کرے گی، جب ٹائم ہوگا تو رب بلوا. اس پر کتنے مومن کاربند ہیں.
مثلا ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہے، ہم جینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہے۔ جو مرضی کر لیں، یورپ میں گھر بنا لیں پھر بھی مرنا ہے، ڈاکٹر اپنے آس پاس رکھ لیں، 5-6 بچیاں بچے ڈاکٹر بنا لیں پھر بھی مرنا ہے، ہم کسی دنیا کے عالی شان گلستان میں چلے جائیں پھر بھی مرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مرنے سے بچ جائیں، لیکن مومن پھر مرنے سے نہیں بچتا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جہنم سے بچتا ہے، اس کو پتہ ہے مرنا تو ہے۔ مومن موت سے آنکھ نہیں چراتا، مومن کہتا ہے موت جو کل آنی ہے آ جائے، لیکن میں اس بات پہ مطمئن ہوں، میں جھوٹ دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ موت سے تو بچ نہیں سکتا، لیکن جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ جہنم سے بچنے کے لیے یہ کہ دھوکہ فراڈ، بے حیائی، زنا، شراب جیسے برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہوں، جہنم سے بچ جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، کیونکہ مومن ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی اگلی گئے اور چس والی وہ گئے جو جنت میں اترے، پھر وہ اس کی اسٹرگل کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھا کہ لبرلزم اور سیکولرزم کا طوفان سب سے پہلے وہ جنت پر بکبکیا کرتا ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں، مولوی لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ معاشرے میں جو بربادی اور خرابی انہوں نے پیدا کی ہے، ان کی خرابی کا کیونکہ اصل انویسٹمنٹ ہے یورپ کی، وہ کرتوت ان کے گندے ہیں اور اس پہ وہ اٹیک اسلام پہ کرتے ہیں، اور وہ دانش بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی کوالٹی مومن کی یہ ہے کہ وحدہ لا شریک کی عبادت سجدہ ریزی اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، خالق مالک رازق پروردگار کو۔ دوسرا اس کو پتا گئے کہ میری ہدایت کا سامان، میرے کرم فضل رحمتوں کا ذریعہ، میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب اللہ نے ڈائریکٹلی کتابوں کو نہیں بنایا، میری ہدایت کے لیے اللہ نے میرے لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ بابوں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی نعرہ لگائے، نہ میں شیعہ، نہ میں سنی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو ہم پوچھیں گے کوئی کتاب ایسی دکھاؤ جو بغیر بندے کے رب نے آپ تک عطا کی ہو۔ علی علی بولو، تو کوئی کتاب اللہ چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، بندہ اٹھے صبح تکیہ اٹھائے، اس کے تکیے کے نیچے تازہ صحیفہ ہو، وہ خود اللہ اس کو توفیق دے اور وہ پڑھ لے اور ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ کر سکتا ہے نا؟ ہولی 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 بھئی جیڑا رب پختون نو، سرائکی نو، چینیز نو، فرینچ نو، دنیا بھر دے بندیاں نو قبر دے اندر ان پڑھ پڑھے لکھے نو مر ربو کا ما دینو کا ما کن تو تقول جو بھی عربی سکھا سکتا ہے، کہ وہ رب بندیاں نو ڈائریکٹلی عربی نہیں عطا فرما سکتا۔ ہولی ہولی بولو۔ تو پھر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو ڈائریکٹ ہر ایک کو توریت ڈائریکٹلی دیتا، انجیل ڈائریکٹلی دیتا، اللہ ان کو زبور ڈائریکٹلی دیتا، لیکن اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب دی ہے تو ساتھ بندہ بھی دیا گئے، اور وہ بندہ ایسا گئے، کردار اس کا، سیرت اس کی، مزاج اس کا، صورت اس کی ایسی ہے۔ اللہ نے توریت بھی بندے کو دی، انجیل بھی بندے کو دی، زبور بھی بندے کو دی، اور قرآن جیسی کتاب بھی اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، اپنے بندہ خاص محمد عربی کو دی ہے۔ اب بتائیے جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اِجْدِنَا الصِّرَاطَ
المستقیم. ہر مومن بندہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہتا ہے اللہ سیدھا راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، لیکن راستہ کیا قرآن والا نہیں، راستہ کیا حدیث والا نہیں، راستہ حج والا عمرے والا نہیں، راستہ کون سا فرمایا ساری چیزیں اسی میں گئے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی بھی بندے، صدیق بھی بندے، شہید بھی بندے، ولی بھی بندے. مطلب یہ ہے کہ ہدایت والا راستہ گئے وہی جس پر اللہ کے بندے چلے گئے. اللہ تیرا شکر گئے ہم تیری کتابوں کو بھی مانتے گئے اور تیرے خاص بندے اپنے باپوں کو بھی مانتے گئے. وجہ کیا ہے میں تب مانوں گا جب میرا بابا چور نہیں ہوگا، دھوکے دار نہیں ہوگا، فراڈی نہیں ہوگا. پھر میں یہ نہیں کہوں گا بابے تے کوئی شے نہیں ہے. وہ یا یقیناً کوئی شے نہیں ہے جو دھوکے والا، فراڈ والا، چور، اچکا، زانی، شرابی گئے. اور جس نے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں محمد عربی کی دین کی شمع روشن کی ہے، خواجہ غریب نواز تو اعلیٰ ہے. جس کا حق بنتا ہے وہ کہے کوئی شے نہیں ہے، کوئی بات نہیں. بھئی جیدہ ابا کوئی شے نہیں، یہ بھلا کون کہتا ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی چودھری صاحب ہو، یکدم چودھری بن جائے، خود ابا رسگیر ہوئے، چور ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، اپنے دور دا فراڈی ہوئے، کہ کتے پرنچ بیٹھے ہیں گل ہوئے تو انہیں یار کیا بات تھی، کسے غریب دے پیو دی گل کریں فلاں بڑا نمازی سی. اب وہ کیونکہ دوسرے کے اس کو پتہ ہے کہ ہون گل چل پئی ہے بابیاں دی، ایدہ ابا بھی چنگا، ایدہ بھی چنگا، اودا بھی چنگا، تے او دی گل ہون او دی خواہش ہے کہ کتے میرے ابے تک نہ آوے ہوتے ہون تک جیب پترے رہے نال ہی آکے گا چھوڑو پرے بابو کی بات. بابے تو کوئی شاہی نہیں. اس کو پریشانی یہ ہے بھئی انہاں دا داتا صاحب، انہاں دا امام علی الحق، انہاں دا خواجہ غریب نواز، انہاں دا بلے شاہ، انہاں دا احمد رضا، انہاں دا میرے علی تے میرا ہے ہی کوئی نہیں. چھڈو پرے بابے دی کتاب. اساں کیا نا بچہ تیرے تک کتاب رب نے ڈائریکٹ دیتی ہے تو دس یہ کتاب بندیاں واسطے آئی ہے تو بڑے پر نہیں پہلے بابے نو مان. ایسا تو ہے نہیں کتاب کو مانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بات رسول اللہ کی ہے، کتاب والے کی آئے تو پھر وہ کنی کتراتے ہیں، اور جب کتاب کی بات آئے تو پھر وہ کہتے ہیں کیا بات ہے. ہم نے کہا جب قرآن کی بات آئے تو پھر سنو، اور صاحب قرآن کی بات آئے پھر بھی سنو. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اس لیے ہم کہتے ہیں کتاب بھی اعلیٰ اور کتاب والا بھی اعلیٰ، اور بندوں کی صحبت نے دنیا بدلی ہے. میں نہیں کہہ رہا میرے بچوں قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ کتاب الہی کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور بہت سے ہدایت پر آ گئے. اور اٹھاؤ تاریخ، گمراہ کون ہوا؟ جس نے کتاب کو مانا، صاحب کتاب کو نہ مانا، وہ مرزا غلام قادیانی بنا. اور گمراہ ہوا جس نے کتاب کو مانا، صاحب کتاب کو نہ مانا، وہ غلام پرویز گمراہ ہوا. اور کامیاب کون ہوا؟ میرے علی جس نے کتاب کو بھی مانا، صاحب کتاب کو بھی. اچھا پھر سنو، اقبال سے پوچھو. اب اقبال سے پوچھو. اقبال کہتے ہیں تو غمی دانی
کہ آئینے تو چیست زیر گردو سر تمکینے تو چیست. اگر تو دیکھتا گیا آسمان کے سائبان تلے زندگی کے کامیابی کے راز کیا گئے تو پھر کتاب کی طرف آ. کون سی کتاب؟ اقبال سے سنو کہتا ہے آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم. وہ کتاب جس کے اندر اسرار و رموز خیر و برکات حکمت و دانائی گئے، وہ کون سی کتاب ہے؟ حامل او رحمت للعالمین، جو کتاب محمد عربی کائنات کی رحمت لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے اس کے اسرار و رموز تو بغیر ہیں. قرآن تو پڑھتی ہے ساری دنیا لیکن گمراہ ہو گئے. قرآن پڑھ کے اب قرآن گمراہ نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، صاحب قرآن کو نہ تکا. اور جنہوں نے قرآن پڑھا اور صاحب قرآن کو تکا انہوں نے کیا کہا؟ واہ! انہوں نے کتاب رکھ کے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ بھی سبحان اللہ، لیکن لوگ بھی تو لوگ بھی تو، یہ کون ہے؟ اقبال. لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں. اب جس نے کتاب تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اس کا مطلب ہے یا تو وہ کہے کہ کتاب اس پر اتری ہے، معاذ اللہ. جب کسی پر اتری ہے تو پہلے اس کو تو ماننا جس پر اتری ہے. اور یہ بولو اچھا، پھر جس نے اس سے سنا اس کی صحبت کا اثر ہوا، کتاب بھی پڑھی، لیکن اللہ کی قسم ہے آج تو بڑے بڑے علماء گئے، انہوں نے جناب صرف پڑھی، نحو پڑھی، بلاغت پڑھی، انہوں نے اصول پڑھے، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں 8 سال 10 سال عالم بننے میں لگے، لیکن سن تو استاد پیر مفتی کے پاس 8 سال 10 سال پڑھ کے عالم بنا، لیکن محمد پاک کے صحابہ نے ایک نظر نبی کو دیکھا اور کتاب والے کو دیکھا اور کتاب کی چند آیاتیں یاد کر کے محمد کے شاگرد زمانے کے استاد بن. اسی لیے کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسی لیے ہم کہتے گئے، بریلی کے امام ارشاد فرماتے گئے، مصطفیٰ کی نظر پڑتی گئی، آمنہ کے لال نے ان کو عامل بھی بنا دیا اور عالم بھی بنا دیا. کتاب بھی دی اور سب سے پہلے کتاب والے اس کو بھی مانا جس کو رب نے کتاب دی ہے. کتاب کے لیے ہر ایک سینہ تو منتخب نہیں ہوتا. اچھا آپ سچ بتائیے بھئی کتاب ہی پڑھیں آپ، کتاب ہی، لیکن ایک بھائی ہو دونوں نے ایف ایس سی کیا، ایک نے میڈیکل ایک پری میڈیکل. اچھا جس نے پری میڈیکل کیا وہ اور لائن میں چلا گیا، دوسرا اور لائن، ایک بن گیا انجینئر، ایک بن گیا ڈاکٹر. اب دونوں نے ماشاءاللہ ایف ایس سی ٹاپ کیا تھا،
اعلیٰ یونیورسٹیز میں داخل ہو گئے. انجینئر بیچارہ باقاعدہ طور پر اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے آ گیا، لیکن جس گھر میں رہتے تھے کتابیں ایک ہی الماری میں پڑی تھی، وہ اپنی کتابیں بھی پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی کتابیں بھی پڑھتا تھا، MBBS کی. MBBS اپنی کتابیں بھی پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بھائی انجینئر کی بھی پڑھتا تھا. سچ بتانا کہ اس نے انجینئرنگ باقاعدہ استاد سے پڑھی اور میڈیکل اس نے اپنی صلاحیت کی بنا پہ خود پڑھی. کلینک تو پا سکتا ہے، کتاب اس نے ٹاپ پہ پڑھی ہے، لیکن استاد سے نہیں پڑھی. کتاب اس نے بھائی کی ساری پڑھ لی، شعبہ اس کا انجینئر ہے، اس نے اپنے بھائی کی میڈیکل کی ساری کتب پڑھی ہے، استاد سے نہیں پڑھی. ہٹی پا سکتا ہے، کلینک پا سکتا ہے، ہولی ہولی بولو، ٹیکہ لا سکتا ہے. اگر ٹیکہ لاوے بندہ بچ بھی جائے پھر بھی جرم نہیں، کیونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہنا کہ کتاب تو نہیں پڑھی ہے، لیکن پاکستان دی حکومت یہ کیوں چول مار رہی ہے کہ انہوں پھڑ کیوں رہی ہے؟ ٹیکہ بھی ہونے لایا، بندہ بھی بچ گیا. وہ آندھی کیونکہ نے استاذ کو سسٹم چو گزر کے نہیں پڑھی. وجہ کیا پھر وہ آندہ ہے آج ٹیکہ لایا سو کسے بندے دی جان بچائیے، کل دو چار نو مار بھی سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بندوں کی لکھی ہوئی کتاب تھی میڈیکل والی، بندوں کی بندیاں دی لکھی ہوئی کتاب سی، انہیں بغیر استاذ تو پڑھیے تے ہٹی نہیں پا سکتا. تے خدا دی گلی ہوئی کتاب بندہ اپنے طور تے پڑھ کے حجرے چ میں کیا کہ میں بابے نو نہیں مندا، میں کہا بڑھ کے مرنی تینوں کیڑا چول مندا ہے. بھائی تو کہتا ہے فخر سے میرا استاد کوئی نہیں، تو چمن تو وہ جڑا تینوں من رہے ہیں. جب تو خود کہہ رہا میرا استاد کوئی نہیں ہے تو تجھے ناسخ کا کون بتائے گا، منسوخ کا کون بتائے گا، تجھے اصول کون بتائے گا، تجھے وہ کون بتائے گا؟ بھائی جب تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، تو جب تو نہیں پڑھا تو کنفیوز ہوگا. وہ بندہ ہوتا تو سمجھدار ہے، لیکن کنفیوز ہوتا وہ چھڈ پرے، میں یہ بھی دیکھیا، میں یہ بھی دیکھیا، میں وہ بھی دیکھیا، میں، کیونکہ اس کی کنفیوژن ہوتی ہے. کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو استاد یہ کنفیوژن دور کرتا ہے. پہلے کنفیوژن بچے یہ جو کلیہ ہے یہ اس طرح بھی آپ کو ملتا جلتا بھی ملے گا، یہ جو اصول ہے اس کے ملتا جلتا بھی، لیکن یہ اصول آپ جب یوں ترتیب دیں گے تو ان پر حاوی ہوگا. اب استاذ کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ صاف کرنا. وہ استاذ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہو، وہابی اسکول آف تھاٹ سے ہو، شیعہ اسکول آف تھاٹ سے ہو، وہ اپنی لائن کے حوالے سے اس کو کلیئرنس دیتا ہے. تو جب بندہ کسی استاذ کی بجائے خود صلاحیت سے پڑھے پھر وہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی کنفیوز کرتا ہے، کیونکہ اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کوئی نئی چیز دیکھتا ہے پھر اس تک کیونکہ مکمل معلومات نہیں ہوتی، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے واہ 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 یہی سب کچھ ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندھے بندے کو ہاتھی دکھایا گیا. ہوں وہ اندھا سی نا، انہیں آخیا ہاتھی دکھاؤ، انہیں آخیا ویکھ کے نہیں سکتا ڈارے. اندھے نے کی کرنا سی؟ ہاتھ لانا سی. انہیں ہاتھ لایا، کسی پوچھا سنا اپنا جڑا او دا وجود سی، ہاتھی دا پیٹ او دے اوتے ہاتھ انہیں مارے. انہیں کہ اوہو اچھا یہ دا مطلب ہے ہاتھی دیوار طرح ہونے، دیوار طرح. پھر انہیں ہاتھ پھیر دیا انہیں نے مارے لتاں نے. انہیں کہ اوہو اچھا ہاتھی دا مطلب ہے پلر طرح ہوتا، پلر طرح. پھر انہیں ہاتھ ماریا، ہاتھ لگیا کنہ تو انہیں کہ اوہو اچھا یہ دا مطلب ہے ہاتھی چھاجی طرح ہوتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے وہ جس چیز پر ہاتھ لگتا اس کو وہی کچھ ہاتھی سمجھ آتا. ہوں انہوں انے نو کوئی سجاکا دسن لاوے پتر اے او دیاں لتاں نے، اے او دا پیٹ، اے او دے کن نے، او دسن والا تو کوئی سجاکا ہوے نا. تے میں آکھا جیڑا آپ ہی انے ہے وہ سمجھدا ہے ساری کائنات کی. جیڑا مسئلہ بھی کچھ پڑھدا ہے نا، ہوں کیونکہ پہلے وہ مسئلہ اس نے پڑھا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتا، وہ کہتے لو میں نواں مسئلہ کر لیا. کیڑا نواں مسئلہ ہے وے
تراوی نا دی کوئی نماز ہی کوئی نہیں 20 رکعتاں مولویاں نے ایویں اپنے کول چھڈیاں نے اللہ اللہ خیر صلاح لو جی لبرل آنٹیاں موم بتی آنٹیاں لنڈے دے انگریزاں دے واہ 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 اے جی اصل دین مولویاں دے سان مار ہی چھڈے 17 اشادیاں 20 اگلیاں نے کہ ہے ہی نہیں بندہ لڈیاں پاندا آندا اے ہن دین مینوں ہن ہی سمجھ آیا ہے تے تساں ذرا مینوں دسو بھئی او جڑیاں 20 مولوی پڑھاندا سی اپنے پیو دادے لئی پڑھاندا سی یا رب لئی تے جیڑا علم رب دی بارگاہ وچ جھکن تو رمضان شریف وچ روکے لاکھ لعنت ہو جائے علم تے توجہ ہے کہ نہیں یہ کون سا علم ہے یہ کون سا دین ہے تو اندر 7 اشادیاں صرف 7 رکعتاں نے کیڑیاں کیڑیاں 4 فرض تے 3 وتر بندے آنے نے اے چس آ گئی ہن تسی یہ دسو بھئی جس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہن اے دا مطلب کی ہے کہ تواڈے کول جیڑا بڑا بزرگ ہے اونوں پوچھنا او دا با اشادیاں کنیاں پڑھدا سی میں علمی طرف جانا ہی نہیں چاہتا میں اس طرف آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہے گا 17 او دا دادا 17 او دا وڈا 17 او دا وڈا 17 اے دا مطلب ہے دین نہ حضرت شافعی نو حنبل نو مالک نو نہ حضرت داتا علی اجمیری نو نہ خواجہ اجمیری نو نہ بلے شاہ نو نہ امام علی الحق نو نہ میرے علی نو نہ احمد رضا نو نہ امام ربانی نو حضرت عبداللہ نہ عبدالحکیم سیالکوٹی کسی بھی سمجھ نہیں آیا یوٹیوبر نو 1400 سال بعد سمجھ آیا بھئی 17 رکعتاں ہے ہی نہیں ہن اس کے بعد کوئی نواں یوٹیوبر ہے انہیں کہ 17 7 کدوں نے 7 کی صرف 4 نے اچھا 4 اگلا نے انہیں کہنا نہیں 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 مولویوں نے سمجھ ہی نہیں آئی اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کتنے لکھا نماز پڑھو نماز تے قائم کرو ہولی ہولی بولو قرآن ہے کہ نہیں اب بھائی مولوی سے پوچھو اب وہ شدھ نہیں چھڑنی ہے میں صرف میں ایک اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے میں آپ کو 1 منٹ میں کوئی ایسی بات کروں لو دنیا بھر کے مولویوں سے جواب ڈھونڈتے پھرو لیکن اس بات کے بعد مجھے جو کلمہ پڑھنا پڑے کہ میں نے چول مارن کی کوئی ضرورت ہے ہولی ہولی بولی میں تو مطمئن میں تو پتہ دین اب وہ دوسرا اٹھے کہہ جی تمہیں کس نے بتا وہ کہہ جی میں کیونکہ اب ایک بندہ وہ ہے جو امام اعظم کو فالو کرتا ہے امام شافعی کو حنبل کو فالو کرتا ہے ایک کہتا ہے میں کسی کا فالوور نہیں ہوں میں یوٹیوبر کا فالوور ہوں یوٹیوبر کا ایک یوٹیوبر دا فالوور ایک امام اعظم دا فالوور ہے برابر میں دو علی علی بولو کیسا ہے اب وہ کہتا ہے دوسرا اٹھا اس سے بڑا محقق کو کہتا ہے بلاؤ دنیا بھر کے مولوی دیوبندی سنی وہابی شیعہ کو ہمیں جواب دے اقیم الصلاۃ نکال کے دکھائے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پورے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نماز قائم کرو ہم تو بھائی قائم کرنے والے ہیں لو جی لبو جی اللہ اللہ خیر صلاح ہیں کیونکہ ان کو بیچارے نو کون سمجھا رہے ہیں کہ فلسفہ کی ہے اور پھر اگر وہ کہہ دوں میں تو مسلمانوں کو کہتا ہوں ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ اے پورے پورے کہیں داخل ہونے ہیں اے دسو اللہ اللہ خیر لیکن یہ تب کنفیوز ہوگا جب استاد قابل کامل سر پہ نہیں ہوگا جب استاد ہوگا تو اس کو پتا ہوگا نماز قائم کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو تو پھر آپ اس نماز کے حوالے سے یہ بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے حیائی برائی سے برے کاموں سے بری چیزوں سے نماز بچاتی ہے نماز اس انداز سے پڑھو جھوٹ سے بچو دھوکہ سے بچو فراڈ سے بچو کم تولنے سے بچو جھوٹ بولنے سے بچو نماز پڑھو تو جھوٹی گواہی نہ دو نماز پڑھو ماں باپ کو ستاؤ نہیں 2 نمبری نہ کرو لوگوں کو پتا چلے یہ نماز قائم کرنے والا ہے یہ وہ نماز ادا کرنے والا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے جب میں نے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دی تو تکبر نہیں کر
کروں گا. جب میں نے نماز میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اب میں کسی غلط راستے پہ نہیں چلوں گا. جب میں نے نماز میں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، میں والدین کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، بہن کے رشتے کا حیا کرتا ہوں، بابا کے رشتے کا احترام کرتا ہوں، بیٹی اور عزیز و اقارب کے رشتے کا احترام کرتا ہوں. گویا میں نے نماز صرف پڑھی نہیں ہے، میں نے قائم کر لی ہے. نماز کیونکہ ایک پورا جامع نظام اس کے اندر ہے. سجدے میں اکٹھے، سر برابر، رکوع میں اکٹھے، اللہ اکبر اکٹھے، امیر غریب امیر اکٹھے، مسافر مقیم اکٹھے، یتیم مالک اکٹھے، فیکٹری کا مالک اور چوکیدار اکٹھے. یہ ہے نماز قائم کرنا. گلو نو کی پتہ کی ہے؟ اب یہ تو کوئی استاد سمجھائے گا جڑا کہ میں تا مننا ہی نہیں بابے نو. میں تے کتاب، ہم نے کہا کتاب سے تو بتا دے یہ دل بی کثیرم و یادی بی کثیرہ کیا ہے. اس لیے نبی کے پیارے غلاموں، پھر کتاب انقلاب کے ساتھ بتایا گیا اس کتاب میں احکامات خداوندی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رشتوں کا تقدس، انسانیت کا احترام ہے، سارے حکم موجود ہے. پھر قرآن نے کہا اس کے اندر احکامات کی صورت میں، حکم کی صورت میں قرآن نے ریڈ زون قائم کر دیا. پہلا ریڈ زون کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت اور کے لائق اور سجدے کے لائق نہ مانو. یہ ریڈ زون. قرآن پڑھے ریڈ زون کی خلاف ورزی کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا. قرآن پڑھنے والا یہ سمجھے رزق دینے والا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ ریڈ زون ہے. اس کو پتہ ہو عبادت اللہ کی، سجدہ رزق کا مالک، عزت کا مالک. پہلا ریڈ زون یہ. اگلا ریڈ زون آ گیا. یہ دونوں ریڈ زون برابر کھڑے ہیں. اب ادھر جاتا ہے تو ریڈ زون آ گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی سارے سچے، رسول سارے سچے، سچے آتے رہے، آلہ آتے رہے، عرفہ آتے رہے. اب وہ آ گیا کہ جس کو کتابیں دی انقلاب دے کے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی نہیں آ گیا. ادھر الہ کی ریڈ زون ہے، ادھر ختم نبوت کی ریڈ زون ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بابو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے. ہم کتابوں کو بھی اور بابو کو بھی مانتے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. ہاں ہم نے اپنے
بڑوں سے سنا ہے، جنہوں نے سنا ہو وہ بولے ہم نے اپنے بڑوں، سارے بولے ہم نے اپنے بڑوں سے۔ اچھا، یوٹیوبر سے پوچھا گیا تیرے نزدیک بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ سن لیں، جو ریڈ زون کیا ہے؟ ختم کیا ہے بولو؟ دیوبندیوں کے نزدیک، وہابیوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، ریڈ زون سب کے نزدیک کیا ہے؟ اب سنیں، اس سے پوچھا گیا یوٹیوبر سے تیرے نزدیک بڑا عالم کون ہے پاکستان کا؟ اس نے کہا جیم غین۔ کیا کہا؟ جیم غین، سمجھ گئے؟ جاوید غامدی۔ اب استاذ ہے، وہ کہتے ہیں میرا استاذ بھی اور بڑا عالم بھی ہے۔ ریڈ زون کیا ہے؟ اب سن لو مسئلہ اور ختم پھر بات۔ اس کے نزدیک، یوٹیوبر کے نزدیک بڑا عالم ہے جیم غین۔ جیم غین سے پوچھا گیا آپ ختم نبوت اور قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیم غین کا وہ کلپ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل سکتا ہے۔ اس نے کہا جی میرا موقف دل تھام کے سنو، میرے نزدیک قادیانی کافر نہیں ہیں۔ ریڈ زون کیا ہے؟ جو کراس کرے، بولیے، دیوبندیوں کے نزدیک، وہابیوں کے، سنیوں کے، شیعہ کے، اگلی گل سنو، پاکستان کے آئین کے نزدیک کافر۔ لیکن یوٹیوبر کا استاذ کیا کہتا ہے؟ میرے نزدیک کافر نہیں ہے۔ یہ یوٹیوبر کا استاذ ہے۔ اگے ان شگرد نو سن لو کیا نہیں۔ یوٹیوبر سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو کافر نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جو وہ کہتے ہیں نا یہ لڑائی وہ لڑائی، یہ حدیث کوئی بات نہیں، حدیث تو ہے سبحان اللہ۔ لڑائی اصل یہ ہے، نہ درود دی، نہ فاتح دی، نہ ساتحہ دی لڑائی نہیں۔ استاذ کیا کہتا ہے؟ میرے نزدیک کافر۔ شاگرد کیا کہتا ہے؟ ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ کافر۔ تسا مسئلہ دسنا ہے، وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی توہین کر رہا ہے غلام قادیانی، یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے کافر نہ کہے تو وہ کافر نہیں۔ اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی توہین اس کے نزدیک کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ مرزا اپنی بیویوں کو ازواج کہتا ہے، ازواج رسول کی تو امہات المومنین، یہ اس کے نزدیک گستاخی۔ حضور کی شہزادیوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی توہین کرتا ہے، اصحاب کی، اس کے نزدیک وہ۔ اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، حضرت خالد بن ولید کو، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے لے کر امام حسین، حضرت امام باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا داتا علی، امام علی الحق سے لے کر حضرت امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی تک کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کو کافر نہ کہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اختلاف، یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ ہم اپنی نسلوں کو کہتے ہیں کسی کی چرب زبانی دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی بجائے ریڈ زون کراس کرنے والے کے قریب نہ جاؤ۔ بس ہمارا قادیانیوں سے کلیئر کٹ یہ اختلاف ہے کہ وہ ریڈ زون کراس کر چکے ہیں۔ رفع یدین کرنا، اونچی آمین کہنا، درود پڑھنا، درود کی اونچی پڑھنا، درود نماز والا پڑھنا، سلام والا پڑھنا، جماعت والا پڑھنا، یہ اختلاف امت کے اندر ہے۔ لیکن ریڈ زون کے حوالے سے امت کا اجماع ہے، جس نے کراس کیا قرآن و حدیث کے نزدیک وہ مطلق تو ظاہر گئے۔ جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو سہولت فراہم کرے، ہمارے نزدیک اس کا بھی نظریہ فکر وہی ہے۔ اس لیے 1400 سال سے امت اسی ریڈ زون پہ، امت کے لیے وحدہ لا شریک خدا ذوالجلال کی عبادت، اس کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے، اس کو الہ، رزاق، رازق ماننے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء ماننا ضروری۔ اللہ اسی عقیدے پر آپ کو ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف سنا ہی نہیں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھی دیکھا ہے۔
کہ ختم نبوت کے لیے میرے علی گولڑا شریف سے نکل کر مرزائیت کے خاتمے کے لیے میدان میں نظر آئے، ختم نبوت کے لیے کربلا میں حسین ابن علی نظر آئے، ختم نبوت کے لیے اکبر کی جوانی لٹائی، اصغر کو ہاتھوں پہ لٹایا، اون و محمد کو کٹوایا، حضرت قاسم کو تقسیم شدہ چک اٹھا کے لے کے گئے، ختم نبوت کا تحفظ مکہ مدینہ چھوڑ کر کیا۔ تو 1400 سال کے بعد اس ریڈ زون کے لیے ہم الحمدللہ ذہنی فکری طور پر تیار تھے ہیں، ہمیں کچلو، ہمیں مارو، ہمیں کاٹو، ہمیں ذبح کرو، آپ کی مرضی۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ سر جھکائیں گے، حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ ہم کسی سے مصلحت سے پیش آئیں گے، حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ ہم کسی کے معاملے میں لچک لیں گے۔ ہم کل بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و عزت و سربلندی نصیب فرمائے، دین کا علم، فکر، شعور اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سامعین محترم